محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تم مجھ پر درود پڑھو میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آقا علیہ السلام کو ہم سے کیسی محبت ہے۔ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، وہ شعر پڑھے نا۔ لبیک۔ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ تمنا ہے فرمائیے روزے محشر، تمنا ہے فرمائیے روزے محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی۔ آمین اللہم آمین ثم آمین۔ ہمارے آقا علیہ السلام چاہتے ہیں کہ میرے امتی بخشے جائیں اور میں اپنے غلاموں کی شفاعت کروں، تو دیکھیے کتنا پیارا ہمیں ارشاد فرمایا۔ فرمایا تم مجھ پہ درود پاک پڑھو میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی عادت کیجیے۔ آقا علیہ السلام پر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہمیں درود پاک پڑھتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہماری روح کی غذا کا سامان بھی ہے اور ہماری شفاعت کا سامان بھی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پروگرام ہے نیک خواتین، اور اس میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، سنا رہے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین۔ آج بھی فرامین لیں گے۔ ہم ان سے کیوں محبت نہ کریں، ہم پر تو ان کی محبت ویسے لازم ہے۔ اور دیکھیے کہ یوں بھی امتی ہر اس بندے سے محبت کرے جو آقا علیہ السلام سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بڑی پیاری روایت سنیے، صحیح البخاری شریف کتاب الادب میں ہے۔ ایک دفعہ یہودیوں کا ایک وفد اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ چونکہ وہ گندے باطن والے تھے، دل خبیث تھا ان کا، تو انہوں نے آ کر کہا السلام علیکم۔ معاذ اللہ اس کا مطلب ہے، کہنے کو دل تو نہیں کرتا ظاہر ہے، لیکن انہوں نے کیا کہا، آپ پر موت واقع ہو، معاذ اللہ۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں مجھے ان کے لفظوں کی سمجھ آ گئی، اور میں نے انہیں جواب میں کہا وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَ، فرمایا تم پر موت ہو اور تم پر لعنت ہو۔ فرماتی ہیں میں نے جب یہ کہا تو میرا جواب
اللہ کے محبوب علیہ السلام نے سنا، فرمایا عائشہ ٹھہرو، رکو، اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ اچھا اب ظاہر ہے کہ جو محب ہوتا ہے وہ تو پھر اس کے آداب ہیں۔ آپ نے عرض کیا کہ حضور آپ نے نہیں سنا انہوں نے جو کہا، یعنی انہوں نے جو کہا ہے تو پھر میں کیسے برداشت کروں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے سنا اور سن بھی لیا تھا، اور جواب میں نے صرف یہ کہہ دیا تھا وعلیکم، اور تم پر بھی، یعنی تم نے جو میرے لیے مانگا، جو کچھ تم نے میرے لیے کہا تم پر بھی وہی ہو۔ حضور آج ہمیں ہماری امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کون سا فرمان ماشاءاللہ سنائیں گے؟ بہت ہی پیارا فرمان، بہت ہی زبردست فرمان، اور یہ فرمان آپ کا ازواج انبیاء کی حکایات سے پیش کیا جائے گا۔ ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اے عورتوں، اگر تم اپنے اوپر اپنے شوہر کے حقوق جانتی تو تم میں سے ہر ایک شوہر کے قدموں کا غبار اپنے رخسار سے صاف کرتی۔ اللہ اکبر، یعنی گال سے؟ جی، اللہ اکبر، یہ رخسار، یہ رخسار بڑا عجیب نہیں لگتا اس سے مٹی کیسے صاف کی جائے گی؟ ایک شان و عظمت اور شوہر کی تعظیم کی تربیت کرنے کے تعلق سے ہماری امی جان ہماری تربیت فرما رہی۔ اللہ اکبر۔ حضور یہ بھی سنا ہے کہ اگر شوہر کے کچھ زخم ہوں اور عورت اس کو اپنی زبان سے اگر اس کو چاٹے تو بھی شاید حق ادا نہ ہو، اس طرح کا بھی کچھ مضمون ہے؟ پردے کے بارے میں سوال جواب اس میں امیر علیہ سنت نے روایات نقل کی ہیں۔ ایک خاتون نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کہ یا رسول اللہ، مجھے ارشاد فرمائیں کہ شوہر کا حق عورت پر کیا ہے؟ جی، میری شادی نہیں ہوئی، اگر میں شوہر کے حقوق ادا کرنے کی طاقت رکھوں گی تو نکاح کروں گی، ورنہ بیٹھی رہوں گی۔ فرمایا بے شک شوہر کا حق زوجہ پر یہ ہے کہ اونٹ کی کاٹھی پر بیٹھے ہو اور مرد اس سے نزدیکی چاہے تو انکار نہ کرے۔ مرد کا عورت پر حق یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر نفل روزے نہ رکھے، اگر رکھے گی تو بیکار بھوکی پیاسی رہے گی، روزہ قبول نہ ہوگا، اور گھر سے بے اجازت شوہر کے کہیں جائے تو آسمان کے فرشتے، رحمت کے فرشتے، عذاب کے فرشتے سب اس پر لعنت کریں گے جب تک پلٹ کر نہ آئے۔ یہ سن کر اس بی بی نے کہا ٹھیک ٹھیک، یہ ہے کہ میں کبھی نکاح نہ کروں گی۔ اللہ۔ اچھا، یہ ایک روایت۔ دوسری روایت جو آپ نے فرمایا اس تعلق سے کہ بارگاہ رسالت میں ایک بی بی صاحبہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوتی ہیں کہ میں فلاں کی بیٹی ہوں۔ فرمایا میں نے پہچانا، اپنا کام بتا۔ عرض کی مجھے اپنے چچا کے بیٹے فلاں عابد سے کام، میں نے اسے بھی پہچانا، یعنی مطلب کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے کیا کہنا چاہتی ہو؟ جی، عرض کی اس نے مجھے پیغام نکاح دیا ہے۔ ارشاد فرمائیں کہ شوہر کا حق عورت پر کیا ہے؟ اگر وہ حق کوئی چیز میرے قابو میں ہو تو میں نکاح کر لوں گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب تربیت فرمایا، فرمایا مرد کے حق کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ یہ ہے کہ اگر اس کے دونوں نتنوں، یہ نتنے جی، دونوں نتنے خون یا پیپ سے بہتے ہوں اور عورت اسے اپنی زبان سے چاٹے تو شوہر کے حق سے ادا نہ ہوئی۔ اگر آدمی کا آدمی کو سجدہ روا ہوتا، جائز ہوتا، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ مرد جب باہر سے اس کے سامنے آئے تو عورت اس کو سجدہ کرے۔ جائز نہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جائز ہوتا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے مرد کو فضیلت ایسی دی ہے۔ اچھا، پھر یہ ارشاد سن کر وہ بی بی صاحبہ رضی اللہ عنہ بولی قسم اس کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں رہتی دنیا تک نکاح کا نام نہ لوں گی۔ اور اس طرح ایک اور روایت ہے کہ ایک صاحب جو ہے بارگاہ رسالت میں اپنی بیٹی کو لے کر آتے کہ حضور نکاح سے انکار کرتی ہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اپنے باپ کا حکم مان۔ اس لڑکی نے عرض کی قسم اس کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں نکاح نہیں کروں گی جب تک آپ مجھے بتائیں کہ خاوند کے، شوہر کے، ہسبینڈ کے حقوق کیا ہے۔ فرمایا شوہر کا حق عورت پر یہ ہے کہ اگر کوئی پھوڑا ہو، عورت اسے چاٹ کر صاف کرے، یا اس کے نتنوں سے پیپ بہتی ہو یا خون بہتا ہو، عورت اس کو نگل لے۔
تو مرد کے حق سے ادا نہ ہوئی یعنی فارغ نہ ہوئی. اللہ عرض کی قسم اس کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا میں کبھی شادی نہ کروں گی. فرمایا عورتوں کا نکاح نہ کرو جب تک اس کی مرضی نہ ہو. اللہ تو اس میں بھی ایک تربیت ہے منیر بھائی جی کہ بچی کا نکاح کریں تو اس سے پہلے اذن لیں. ایک بات. اور دوسری اب یہ کوئی ذہن میں آئے کہ ٹھیک ہے پھر کوئی عورت سمجھے کہ بھی میں نکاح ہی نہ کروں, جی تو جیسے حالات ہیں اس کے مطابق نکاح نہ کرنے میں بہت سارے اندیش ہیں. اس لیے عورت کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ, کیونکہ مختلف صورتیں ہیں نا, وہ نکاح کرنے میں اس کے لیے عافیت. اس میں ماشاءاللہ جو روایتیں آپ نے سنائی ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے عورت کی تربیت کی جا رہی ہے کہ بھئی شوہر کی یہ اہمیت ہے, اس کو ذہن نشین کر لو اور یہ عمل کرو اس پہ تاکہ تمہاری زندگی جو ہے وہ اچھی ہو. جی. تو اس کی فرما برداری کی کو ثواب ملے گا, کیا ملے گا؟ دیکھیں شریعت کے دائرے میں رہ کر شوہر کے حقوق, شوہر کے احکامات پر عورت بیوی وائف جو ہے عمل کرے گی جی اس کو برکتیں ملیں گی, یہاں بھی وہاں بھی, دنیا میں بھی آخرت میں بھی, ظاہر میں بھی باطن میں بھی. سکون ملے گا, اطمینان ملے گا, ماشاءاللہ ثواب ملے گا, اللہ کی رضا اس کے حبیب کی رضا ملے گی. ماشاءاللہ. لیکن بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ کو یاد نہیں کہ حضرت جب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ جی بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت پتہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی کی زوجہ ہیں, سبحان اللہ, اللہ کے خلیل کی زوجہ ہیں. کیا بات. دوسرا جیسے یوسف علیہ السلام مردوں میں سب سے حسین ہے میرے نبی کے بعد, سبحان اسی طرح عورتوں میں بی بی سارہ سب سے زیادہ حسین اللہ رضی اللہ تعالی عنہا. ماشاءاللہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی امی ہے, یہ ماشاءاللہ, ان کی شان یہ, نبی کی بیوی, نبی کی ماں. ٹھیک ہے. کیا بات. اور پھر حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام, یوں انبیاء کا سلسلہ. سبحان اللہ. تو بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سفر کر رہے تھے, راستے میں کوئی ظالم بادشاہ تھا, وہ استغفر اللہ حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا پر دست درازی کرنا چاہتا تھا, مگر اللہ پاک نے آپ کو اس ظالم بادشاہ سے محفوظ رکھا. آپ دعا کرتی تھی اور وہ اب نارمل ہو جاتا, اس کی حالت خراب ہو جاتی. اللہ اللہ اللہ. اب یہاں علماء نے لکھا سبحان اللہ کہ اللہ پاک نے جو ظالم بادشاہ سے بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت فرمائی, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرما بردار بہت تھی, اللہ, ان کی اطاعت گزار بہت تھی, سبحان ان کا حکم بہت مانتی. سبحان اللہ. یہ برکتیں اطاعت کی برکتیں. جی ماشاءاللہ. وہ غور کیجئے کہ شوہر کی فرما برداری کی برکتیں ہی برکتیں. اور یوں بھی اگر ہم اپنی پیدائش پر بھی اگر غور کریں کہ آخر ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے, اسلامی بہنیں غور کریں. جی اسلامی بہنیں غور کریں کہ بھی ہمیں کیوں پیدا کیا گیا. تو ویسے یوں تو ہے نا کہ بھی انسان کو اللہ پاک نے اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, تو بالخصوص عورت کو کیوں پیدا کیا گیا, حضور اس پر بھی کچھ رہنمائی فرمائیں. جی میں عرض کرتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو کیوں پیدا کیا, جی عورت کو غور کرنا چاہیے. جنوں انس کو جی اللہ پاک نے ہر مرد عورت اور ہر جن کو, ان سب کو اپنی عبادت کے لیے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب عورت کی پیدائش کا مقصد کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں چھوٹی پسلی سے بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام استراحت فرما رہے تھے, تب ہم نے دیکھا کہ کوئی عورت کھڑی, پوچھا تو کون ہے, کہا کہ میں عورت ہوں. تجھے اللہ نے کس لیے پیدا کیا, کہا کہ آپ کے سکون کے لیے پیدا کیا, آپ کی راحت کے لیے پیدا کیا, آپ کی انسیت کے لیے پیدا کیا. اور اس بات کو قرآن نے بھی بیان کیا ماشاءاللہ سورہ اعراف میں, هو الذی خلقکم من نفس واحدہ من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها, وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا کہ اس سے چین یعنی آرام پائے. سبحان اللہ سبحان. تو اللہ پاک نے عورت کو مرد کے سکون کے لیے پیدا کیا.
اب سکون کیسے ملے گا؟ اخلاق عورت کے اچھے ہوں گے تو مرد کو سکون ملے گا نا. یہ عورت مرد کی فرما بردار ہوگی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے. اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق شوہر کہتا ہے یہ اس کی بات مانے گی تو اس کو سکون ملے گا نا. اچھا اس جو شریعت نے بتایا، پاک بیبیوں نے، نیک خواتین نے جو کر کے بتایا، جو زندگی گزاری، اس کے مطابق یہ معاملہ کرے گی، گھر کی حفاظت کرے گی، بچوں کی تربیت کرے گی، تو مرد کے سکون و اطمینان کا باعث بنے گی. اللہ تعالیٰ ہماری اسلامی بہنوں کو سکون اور راحت پہنچانے کی ہی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. تو اب ظاہر ہے کہ گھروں میں خواتین کام کرتی ہی ہیں، کپڑے دھونا تو کھانا بنانا یہ کرتی ہی ہیں، لیکن یہ کہ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ عورت صنف نازک ہے، اور ایک طرف جو ہے نا یہ ایسے معاملات، اور اگر کوئی کمی کوتاہی بھی ہو جائے تو اس میں پھر اس پہ بیچاری پہ وہ گلے شکوے تو دباؤ، ایسا بھی ہوتا ہے. تو ایسا کیوں؟ دیکھیں مرد ناحق اس پر کوئی اس کو پریشرائز کرے، اس کو ڈانٹے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. شریعت کی اجازت کے ساتھ جتنا شریعت نے کہا اور جس موقع پر اس کو وہ ہے اس کے مطابق کرے. ٹھیک. اب گھر کے کام کاج بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تو کریں جو اللہ کے محبوب کے شہزادی ہیں، آقا کے شہزادی، اور یہ نہیں کرے گی؟ کیوں نہیں کریں گے؟ بڑی بڑی نیک بیبیاں، اللہ والیاں، اللہ کی ولیاں، یہ تو گھر کا کام کرتی رہیں. خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا مولا مشکل کشا کو کھانا بنا کر دیتی ہیں، حسنین کریمین کی پرورش کرتی ہیں، ماشاءاللہ، اور چکی پیستی ہیں، چولہا روشن کرتی ہیں، جلاتی ہیں، اور یہ سارے کام ہیں. تو یہ بھی کریں، اور گھر کا کام کرنے سے گھر کے اندر ایک اچھا ماحول بنتا ہے اور اچھا ہوتا ہے. صحیح معنوں میں کنیز فاطمہ تو پھر ہی بنے گی نا، ورنہ نام تو رکھ لیا کنیز فاطمہ، اور نام بھی اچھا ہے، کام بھی اچھا ہونا چاہیے. کام بھی اچھا ہونا چاہیے. ویسے حضور ایک اور ہم لفظ سنتے ہیں، عورت جو ہے یہ گھر کی چوکھٹ ہے، دروازے کی چوکھٹ ہے. جی یہ کیوں کہتے ہیں؟ بالکل یہ غور طلب ہے. یہ کہنا جو ہے یہ اس طرف اشارہ ہے کہ عورت گھر کی محافظہ ہے. اچھا، حفاظت کرنے والی ہے. جی بالکل، شوہر کے گھر کی حفاظت کرے، کیونکہ دروازہ جو ہے چوکھٹ کیا کرتا ہے؟ بند ہوتا ہے، کسی کو اندر نہیں آنے دیتا ہے، گھر کی حفاظت ہوتی ہے. ٹھیک. اسی طرح عورت کی ڈیوٹی ہے کہ وہ گھر کے جو مال سامان، شوہر کی عزت، اس کی حفاظت کرے. میں آپ کو حدیث بھی سناتا ہوں. جی. ام المؤمنین سیداتنا میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، جو عورت خدا کی اطاعت کرے، شوہر کا حق ادا کرے، اس سے نیک کام کی یاد دلائے. سبحان اللہ. نماز یاد دلائے نا، اس کو داڑھی یاد دلائے نا، اس کو زکوٰۃ یاد دلائے نا، اس کو حج یاد دلائے نا، مکہ مدینہ یاد دلائے، اس کو خیر یاد دلائے، اس کے اچھے اخلاق یاد دلائے، اس کو صلہ رحمی یاد دلائے کہ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر، تو اپنی بہن کے ساتھ اچھا سلوک کر، بہن تیری غریب ہے اس پر خرچ کر، اللہ نے تجھے مال دیا ہے، تیرے بھتیجے ہیں، تیرے بھانجے ہیں، ان پر خرچ کر. تو خیر نیک کام یاد دلائے، عصمت میں خیانت نہ کرے، مال میں خیانت نہ کرے. اب فضیلت کیا ہے؟ اس عورت اور شہیدوں کے درمیان جنت میں 1 درجے کا فرق ہو. اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ. اچھا، اس کا شوہر اگر ایماندار ہے، نیک خو ہے، تو جنت میں اس سے اپنی شوہر کی زوجیت حاصل ہو جائے گی. سبحان اللہ. ورنہ شہداء میں سے کوئی اس کا شوہر بن جائے گا. ماشاءاللہ. اچھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عورت پر شوہر کا حق ہے کہ اس کے بچھونے کو نہ چھوڑے، اس کی قسم کو سچا کرے، بغیر اس کی اجازت کے باہر نہ جائے، ایسے شخص کو مکان میں نہ آنے دے جس کا آنا شوہر کو پسند نہ ہو. اب غور کریں منیر بھائی کہ شوہر غیر مرد کو کیسے پسند کرے گا؟ نا غیر مرد کب آتا ہے؟ وہ تو میرا کزن ہے، وہ بھائی یہ بھی غیر مرد ہے، یہ خالہ زاد، پھوپھی زاد، چچا زاد، مامو زاد، یہ غیر مرد ہے. یا اور وہ میری بہن کا شوہر ہے، تو اللہ کی بندی یہ بھی تو غیر مرد ہے نا. اچھا، جو غیرت مند شوہر ہوگا اور علم دین رکھنے والا ہوگا، دیندار ہوگا، وہ پسند کرے گا؟ نہیں کرے گا. تو عورت کو کیا بنتا ہے؟ وہ پسند والا کام کرے، شریعت کے دائرے میں رہ کر. بالکل ایسے. تو بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
شوہر کا حق بتایا نا. اللہ تبارک و تعالی ہماری اسلامی بہنوں کو چونکہ ابو اپنے شوہر ہسبینڈ کی خدمت کی توفیق دے. دیکھیں مشکل حالات آزمائشیں بھی تو آتی ہیں. جی حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے آزمائش میں مبتلا فرمایا. بے اس شک. کی شان ہے، اس کی حکمت ہے. تو آپ کی زوجہ محترمہ جو یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، جی ان کا نام تھا رحمت. اچھا ماشاء اللہ. انہوں نے اس وقت میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ساتھ دیا نہیں دیا؟ جی بے شک دیا. بھی آپ آزمائش میں ہیں تو اب وہ کام کاج اور وہ سلسلہ تو نہیں ہے، تو کام کر کے بھی آپ نے وہ خدمت کی اللہ اپنے اللہ. شوہر کی، جو اللہ کے نبی ہیں ان کو سبحان کھانا حاضر کرتی تھی سبحان اس تکلیف میں بھی. تو سبحان. جیسے بھی حالات ہوں شوہر کی خدمت کریں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو بہت بڑی بات فرمائی، ہم اس پر عمل کریں اور اس سے کمتر بھی عمل کریں. اللہ نصیب ساتھ دیا جائے. بالکل ساتھ دیں. ایک جگہ حضور میں نے پڑھا، حضور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حکایت بیان فرمائی. ایک بزرگ کسی کنویں پر پہنچے، سخت پیاسے تھے. دیکھا کہ کنویں پر ایک عورت کھڑی ہوئی ڈول پر ڈول نکال رہی ہے اور کنویں سے نکال کنویں سے نکال رہی ہے صحیح اور صحیح. نکالتی جا رہی، ڈالتی جا رہی، گرا رہی ہے پانی. آپ نے کہا مائی میں سخت پیاسا ہوں، مجھے 2 گھونٹ پانی پلا دو. کہنے لگی ٹھہر جاؤ. آپ بہت دیر کھڑے رہے، اس نے پانی نہیں پلایا. وہ بزرگ فرمانے لگے تو بڑی بے وقوف عورت ہے، بیکار پانی بہا رہی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے تو پانی پلاتی نہیں. وہ آگے سے کیا کہنے لگی؟ کہنے لگی دہلی میں آگ لگی ہوئی، آگ، میں یہاں سے یہ پانی ڈال کے آگ بجھا رہی ہوں. اللہ 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 والیوں کی شان ہے. سبحان اللہ. کیا بات، اچھا کیا بات. تجھ ایک کو پانی پلاؤں یا وہاں کے 1000 جلتوں کو بجھاؤں؟ واہ. کیا کروں، پہلے کیا کروں، پراورٹی کس کو دوں؟ آپ کو بڑا تعجب ہوا. پوچھا کہ اے نیک بخت، تجھے یہ درجہ کیسے ملا؟ وہ کہنے لگی اپنے شوہر کی خدمت سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو شوہر کی جو رضا ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے، سبحان اللہ. اور اللہ پاک کے محبوب علیہ السلام کی رضا میں اللہ پاک کی بے رضا ہے. شک بے شک. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہماری اسلام بہنوں کو شوہروں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. شوہر بھی پیار محبت نرمی رکھیں، اور پھر دیکھیں گھروں کے جھگڑے کیسے ختم ہوتے ہیں. مدنی چینل ہمارا خیر خواہ ہے، دعوت اسلامی ہماری خیر خواہ ہے، اور ایسی ہی چیزیں پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے کہ جس میں ہماری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. آمین. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں.